آج مغرب یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق ہم نے دیے ہیں، اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ آئیے آج اگر کوئی شخص مغرب کی طرف سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہے، مکالمہ کرنا چاہتا ہے، ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں مغربی ثقافت سے، مغربی تہذیب سے، کہ تم نے عورتوں کو کیا دیا ہے؟ اگر تم ماضی کے اندر چلے جاؤ، تمہاری تہذیب جن تہذیبوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تو عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مغرب کی تہذیب قدیم یونان کی تہذیب سے بنی ہوئی ہے۔ قدیم یونان کی تہذیب کے اندر عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا، غلاموں کی طرح عورتیں بکا کرتی تھیں، وراثت میں حق نہیں ملا کرتا تھا، معمولی باتوں پہ عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورت کے پاس جینے کی امنگ نہیں تھی، عورتوں کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ روم کی تہذیب کے اندر نکاح کو عورت خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، معمولی باتوں پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہندوانہ تہذیب کے اندر جس وقت شوہر مر جاتا، شوہر کی چتا پر زندہ عورت کو لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہودی تہذیب کے اندر اس بات پہ بحث ہوتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان نما جانور ہے۔ 582 عیسوی کے اندر عیسائیت کے اہل کلیساؤں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہے، عورت جانور ہے، عورت شر و فساد کی جڑ ہے، عورت شیطان کی اعلیٰ کار ہے، عورت گناہ کی ماں ہے، عورت بدی کی جڑ ہے، عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ عیسائی تہذیب کے اندر عابد و زاہد عورتوں سے بھاگا کرتے تھے، عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ وہاں کے اہل کلیسا اپنی ماؤں سے ملنا، اپنی ماؤں کے چہروں پر نظر ڈالنا معصیت سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ ہاں، ایک طرف یہ معاشرہ تھا کہ عورت کے پاس جینے کا حق نہیں تھا، عورت کے پاس جینے کی امنگ نہیں تھی، عورت کو شیطان کا اعلیٰ کار سمجھا جاتا تھا، عورت کو شیطان کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، ہاں، بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طرف یہ تہذیب اور کلچر تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اپنی ماں کو باپ کی میراث میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک طرف یہ معاشرہ کہ بیٹی کی پیدائش آر ہے، عورت ایک پاپ ہے، گناہ ہے، نحوست ہے، بدبختی کی علامت ہے، شقاوت کا سمبل ہے۔ ایک طرف عورت کو شیطان کا اعلی کار سمجھا جاتا تھا، شیطان کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، شر و فساد کی بنیاد اور جڑ سمجھا جاتا تھا، گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جہنم کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، عورت کو ہاتھوں کی میل کچیل اور پاؤں کا دھول سمجھا جاتا تھا، عورت کو معاشرے کا اس میں معطل سمجھا جاتا تھا، عورت کے پاس جینے کا حق نہیں تھا، عورت کے پاس جینے کی امنگ نہیں تھی۔ ایک طرف یہ معاشرہ تھا۔ جس وقت اہل کلیسا یہ فتوے جاری کر رہے تھے کہ عورت انسان نہیں بلکہ جانور ہے، جس وقت یہودیت اس بات پہ بحث و مباحثہ اور تکرار کر رہی تھی کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں، جس وقت عرب کا معاشرہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا، اسی وقت حجاز کی دھرتی پر نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ ہاں، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر دین لے کر آئے، خوبصورت آفاقی پیغام لے کر آئے۔ اس وقت میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت و رسوائی کی گہرائیوں سے اٹھا کر رفعت و بلندی کے مقام پر فائز کر دیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کانٹوں کے بستر سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پہ بٹھا دیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گرد راہ سے
چشم راہ بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیب میں خانہ سے زینت خانہ بنا دیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پامال عورت کو باکمال عورت بنا دیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچار اور مظلوم عورتوں کو اپنی رحمت والی کمنی میں چھپا لیا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد عمر فاروقی، خلیفہ مجاز، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے آفیشیل چینل مفتی محمد عمر فاروقی کو سبسکرائب کیجیے۔